اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کون ہے اور اس کا کردار لاپتہ افرادوں میں کیا ہے۔ دوستو، کیا آپ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو غدار سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو غدار نہیں سمجھتا۔ میرے ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے جو اختلافات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کیا ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو کر رہی ہے ٹھیک ہے یا نہیں، اس پر میں ایک رائے دوں گا۔ آپ میری رائے پر اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ آپ نیچے کامنٹ میں لکھیں۔ دوسرا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بلوچستان میں جو حالات ہیں اور جو جعفر ایکسپریس کے بعد ہوا اور جو اس سے پہلے ہو رہا تھا 2018 میں 2020 میں، دیکھیے دوستو، آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں۔ جب آگ لگتی ہے ہاتھ کے ایک انگلی پر اور تمام ہاتھ کو درد ہوتا ہے، اس لیے اگر بلوچستان میں ہوگا یا سندھ میں ہوگا یا خیبر پختونخوا میں ہوگا یا کشمیر میں ہوگا یا بلوچستان میں ہوگا یا پنجاب میں ہوگا، تو تمام پاکستانیوں کو وہ درد محسوس ہوگا۔ اس بات سے میں بہت کرتا تھا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے اختلاف میرا یہ ہے کہ اس کو پاکستان کی عدالتوں میں آنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ میں نہیں تو انٹرنیشنل کورٹ میں بھی تو جانا چاہیے تھا۔ اگر انٹرنیشنل کورٹ سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی اور ہائی کورٹ سے بھی نہ ہوتا تو پھر اس کا جو حق بنتا تھا وہ جو کرے، لیکن ڈاکٹر مارنگ بلوچ بلوچستان کی ایک نچلی سطح سے اٹھنے والی لڑکی ہے جو نہتی ہے اور بلوچستان میں مقبول ہے، کیونکہ اس عورت نے جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے لیے جو آواز اٹھائی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ ہم اس نہتی لڑکی کو اور بلوچستان کی بیٹی کو اور پاکستان کی بہن بیٹی کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے بلوچستان کے جو مسائل، جو سب سے گھبیر مسائل ہیں، ان کو دیکھیے دوستو۔ اگر آپ اس چیز ہم نے 9 کلاس میں کیمسٹری کا ایک قانون پڑھا تھا جیسے سپرنگ قانون، اور اس کو یہ تھا، اس کو سلنڈر قانون، آپ جتنا اس کو دبائیں گے سپرنگ کو اس سے زیادہ پریشر آئے گا۔ اس لیے اگر کسی طبقے یا کسی عوام کو یا کسی حد پر آپ اس کے حق یا حقوق سے محروم کریں تو رد عمل اس طرح آئے گا۔ پھر پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں جو اس طرح ہیں، تو وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور آپ کا سمجھنا، میں تو کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ اس بات سے ایگری رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا جو کردار ہے جو سیکورٹی داروں سے، اس سے مجھے اختلاف ہے کہ اسے سیکورٹی اہلکاروں یا دیگر لوگوں سے جو بات کرتی ہے وہ ایسے طرح نہیں کرتی، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں۔ اور دوسرا کہ دیکھیے پاکستان میں جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، جو اسلامی ممالک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور میں تو مسلم امہ کی سب سے بڑی پارٹی سیاسی جو پاکستان میں عمران خان کی پارٹی، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے جو ورکروں کو اٹھایا جا رہا ہے، عمران خان سب کا پورا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، عمران خان کو ناحق جیل میں رکھا گیا، عمران خان کو گولیاں ماری گئیں، عمران خان پر جو مقدمہ عدت جیسا کوئی ایسا مقدمہ نہیں بنایا گیا، لیکن پھر بھی جس پر میں عمران خان کے اس رویے سے اتفاق نہیں کرتا کہ عمران خان کو چاہیے تھا انٹرنیشنل کورٹ کی جانب سے رجوع کرنا چاہیے تھا اور انٹرنیشنل عدالت جانا چاہیے تھا، لیکن وہ عمران خان صاحب کی مرضی ہے کہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اس لیے اس بات پر میں الگ ہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحب جو لاپتہ افراد یا دوسرے معاملات سے آواز اٹھاتے ہیں، اس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام ادارے، میں اس بات پر ہوں گا کہ اس وقت آئینی بینچ کا ممبر جمال مندوخیل ہے، جو ایک پالتو جانور سے بھی تشبیہ دینا بھی اس جانور کے ساتھ ناانصافی ہے۔ لیکن اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ بھی صاحبان ذمہ دار ہیں، اور اس سے پہلے ایک شیطان آیا تھا جس نے پاکستان کا تمام نظام و تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، اس کا نام تھا اپنا
لیکن کیا کریں، پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، جو پاکستان کے جو اس طرح حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دیگر جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور ان کو گرفتار کیے جانے کی ہم پہلے شدید الفاظ کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے، اور جو لاپتہ افراد ہیں انہیں فوری طور پر کسی عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ سد باب کیا جائے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔